اس جیپ میں نارتھ کوریا کا وہ سولجر بیٹھا ہے جو کنگ جون کی پالیسی سے تنگ آ کر جیپ بگاتے ہوئے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یا تو وہ مارا جائے گا یا کم سے کم زخمی تو ضرور ہو جائے گا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ لیکن نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے، اور آخر یہاں سے زندہ بھاگ پانا کیوں ناممکن ہے؟ ناظرین، نارتھ کوریا سے بغیر کسی پرمیشن سے نکلنا کنگ جون کی نظر میں غداری ہے، جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ پھانسی ہے۔ یہاں تمام مردوں کو 10 سال ملٹری سروس کو دینا لازمی ہے۔ فری سپیچ جیسی یہاں کوئی چیز نہیں ہے، اور جو بھی میڈیا ہے سب اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ واحد ایسا ملک ہے انہیں بھی سزا ملتی ہے جن کے رشتہ داروں نے کوئی جرم کیا ہو۔ 2009 میں یہاں 2 سال کے بچے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیرنٹس کے پاس بائبل کی کتاب نہیں تھی۔ یہاں کسی باہر کے آدمی کا آنا بھی کافی مشکل ہے۔ اگر کسی پرسن کو یہاں آنے کی اجازت مل بھی جائے تو اس پر سائے کی طرح نظر رکھی جاتی ہے، اور انہیں صرف ان جگہوں پر لایا جاتا ہے جو جگہیں حکومت انہیں دکھانا چاہتی ہے۔ کئی بار تو باہر سے آنے والے آدمیوں کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نارتھ کوریا میں کوئی ایسی حرکت کریں جو لوکل لا کے خلاف ہو، جیسا کہ اوٹو ویمبیر کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ یو ایس سٹیزن تھے جنہوں نے 2015 میں نارتھ کوریا وزٹ کیا تھا۔ 2016 میں ان کو تب اریسٹ کیا گیا جب انہوں نے اپنے ہوٹل کے کمرے سے گورنمنٹ کا پوسٹر ہٹایا تھا۔ اس الزام کے لیے ان کو 15 سال کی قید سنائی گئی، لیکن 1 سال بعد ہی یہ جیل کے اندر ہی کوما میں چلے گئے اور ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ واپس امریکہ پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد ان کی موت ہو گئی۔ نارتھ کوریا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی سب کے چلتے مانا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے، جہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت آسان نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نارتھ کوریا کی جیوگرافی ہے۔ نارتھ کوریا کے ویسٹ میں یلو سی جبکہ ایسٹ میں سی آف جاپان لگتا ہے، جہاں کورین نیوی کا اتنا سخت پہرا رہتا ہے کہ کسی بھی بوٹ کا قریب آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنے والے لوگوں کے پاس ساؤتھ کوریا سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نارتھ کورین کو اپنا سٹیزن مانتا ہے، یعنی جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن تب جب وہ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ نارتھ کوریا نے اپنے بارڈر پر اتنی سخت آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ ایک آدمی تو کیا ایک پرندہ بھی اس کو کراس کرنے کے لیے 100 بار سوچے گا۔ یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک سولجر گاڑی پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارڈر گارڈ کو جب پتہ چلا تو اس نے گاڑی پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر بارڈر کی طرف دوڑا، لیکن آرمی نے اس پر کئی فائر کیے۔ وہ بارڈر کراس کرنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اپنے جسم پر کئی گولیاں کھانے کے بعد، جس کے بعد ایک ساؤتھ کورین سولجر آیا اور اسے گھسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے گیا۔ نارتھ کوریا سے ڈائریکٹ ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ نارتھ کوریا نے اپنے بارڈر پر 7,50,000 سولجرز بٹھائے ہوئے ہیں۔ 1970 سے لے کر 2013 تک 34,000 نارتھ کورین ساؤتھ کوریا جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب چائنا میں پہلا کووڈ-19 کا کیس بنا تھا، اس کے 2 مہینے بعد نارتھ کوریا پہلی ایک ایسی کنٹری تھی جس نے اپنے بارڈرز کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کووڈ-19 کا ایک بھی کیس نارتھ کوریا میں بنے۔ نارتھ کوریا سے جانے اور آنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایسا کرنا نارتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا، کیونکہ یہاں پر 42% پاپولیشن کو صحیح طرح کھانا نہیں مل پاتا، یعنی ان کے جسم میں کووڈ کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔
اس کے بعد اگست 2020 کو نارتھ کورین آرمی کو شوٹ آن سائٹ کا آرڈر دے دیا تھا، یعنی ان کو اجازت مل گئی تھی کہ چائنا بارڈر پر اگر وہ کسی کو جاتے یا آتے دیکھیں تو اسے فوراً گولی مار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے۔ یہاں لوگ نہ تو کسی ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب تو دور کی بات، یہاں انٹرنیٹ صرف گورنمنٹ آفیسز میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر صرف وہی ویب سائٹ کھلتی ہیں جو نارتھ کوریا نے بنائی ہیں۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا علم باہر کی دنیا کو بالکل ہی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا میں اس کو بھی سزا دی جاتی ہے جس نے اپنے ساؤتھ کوریا میں بیٹھے ہوئے دوست کو بات کرنے کی کوشش کی۔ اس سارے تماشے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔